کیا آپ جانتے ہیں کہ جب 1947 میں پاکستان بنا تو گوادر پاکستان کا حصہ نہیں تھا؟ اور آپ یہ جان کر حیران ہو جائیں گے کہ پاکستان، بھارت اور عمان یہ تینوں ممالک ایک چھوٹی سی بندرگاہ کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کر رہے تھے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اس بندرگاہ میں آخر کیا ایسی خاص بات تھی؟ 1839 کی بات ہے جب افغانستان پر حملے کے بعد برطانیہ حکومت نے محسوس کیا کہ انہیں تربت اور ایران کے درمیان پوری خطے کے بارے میں معلومات حاصل کرنی ہوگی، اور یوں برطانوی افسران نے گوادر کی اہمیت کو پہچان لیا۔ انہوں نے محسوس کیا اور لکھا کہ یہ جگہ تاریخی، سیاسی اور دفاعی لحاظ سے انتہائی اہم ہے۔ بحیرہ عرب کے کنارے واقع یہ ساحلی علاقہ سمندری راستوں کو کنٹرول کرنے کے لیے بہترین مقام تھا، لیکن اس وقت گوادر عمان کی سلطنت کا حصہ تھا۔ عمان سے پہلے گوادر کا علاقہ بلوچ قبائل کے زیر اثر تھا، یعنی وہ کلات کی ریاست کے حصے میں آتا تھا۔ کلات کے خان نے یہ علاقہ عمان کے سلطان کے حوالے کر دیا۔ تاریخی ریکارڈ بتاتی ہے کہ یہ ایک سیاسی معاہدہ تھا۔ اس کے بعد 165 سال تک گوادر عمان کی حکومت میں رہا، یعنی 1783 سے 1958 تک۔ عمانی حکومت نے یہاں پر اپنا نظام قائم کیا، اپنے گورنر مقرر کیے اور اپنا قانون نافذ کیا۔ 14 اگست 1947 میں جب پاکستان بنا تو قائد اعظم اور حکومتی اہلکاروں نے فوری طور پر گوادر کی اہمیت کو سمجھ لیا۔ پاکستان کے پاس کراچی سے مکران تک ساحلی پٹی تھی، لیکن درمیان میں گوادر عمان کے قبضے میں تھا۔ قائد اعظم جانتے تھے کہ مستقبل میں بندرگاہیں معاشی اور دفاعی طاقت کی علامت ہوگی۔ اس وقت پاکستان کے لیے گوادر کی اہمیت دو وجوہات سے تھی: معاشی ترقی کے لیے بندرگاہ کی ضرورت اور دفاعی خسار کو مضبوط بنانا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ 1950 میں پاکستانی حکومت کو یہ اطلاع ملی کہ اب بھارت بھی عمان سے رابطے میں ہے، کیونکہ بھارت بھی گوادر کو حاصل کرنے میں دلچسپی رکھتا تھا۔ اگر بھارت کو گوادر مل جاتا تو پاکستان کی معاشی اور دفاعی حکمت عملی پر گہرا اثر پڑ جاتا، لیکن پاکستان نے فوری کارروائی کا فیصلہ کیا۔ قیام پاکستان کے تقریباً 2 سال بعد ہی سنجیدہ کوششیں شروع ہو گئی، اور یوں 1958 میں ایک اہم واقعہ ہوا۔ ٹائم میگزین نے یہ انکشاف کیا کہ پاکستان گوادر میں ایک بڑا ایئرپورٹ اور بحری اڈہ تعمیر کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ اس خبر سے عالمی سطح پر گوادر کی اہمیت واضح ہو گئی۔ کچھ ہی عرصوں میں پاکستان اور عمان کے درمیان مذاکرات شروع ہو گئے۔ یہ بالکل بھی آسان نہیں تھا، کیونکہ گوادر 175 سال سے عمان کی حکومت میں تھا۔ پاکستان اور عمان کے درمیان مذاکرات 3 مراحل میں طے پائے۔ پہلا مرحلہ یہ تھا کہ عمان کو قائل کرنا کہ گوادر جغرافیائی طور پر پاکستان کا حصہ ہے۔ دوسرا مرحلہ تھا کہ مالی معاوضے پر بات چیت ہو۔ عمان کا کہنا تھا کہ انہوں نے اس علاقے کی ترقی میں سرمایہ لگایا ہے۔ اس کے بعد تیسرا اور آخری مرحلہ تھا کہ آخری شرط طے کرے، اور یوں 8 ستمبر 1958 کو تاریخی معاہدہ طے پایا۔ پاکستان نے 3 ملین امریکی ڈالر کی ادائیگی پر رضامندی ظاہر کی۔ یہ اس وقت کی کافی بڑی رقم تھی، لیکن گوادر کی اہمیت پاکستان کے لیے کئی گنا زیادہ تھی، اور یوں 8 دسمبر 1958 کو گوادر باضابطہ طور پر پاکستان میں شامل ہو گیا۔ 165 سال بعد گوادر کی حکومت تبدیل ہو گئی، عمانی پرچم اتارا گیا اور پاکستانی جھنڈا لہرایا گیا۔ گوادر کے لوگوں کے لیے یہ بہت بڑی تبدیلی تھی، کیونکہ انتظامی نظام بدل گیا، قانونی نظام تبدیل ہو گیا، اور گوادر میں عمانی ریال کی جگہ پاکستانی روپیہ استعمال ہونے لگی۔ پاکستانی حکومت نے فوری طور پر یہاں پر اپنا انتظامی ڈھانچہ قائم کیا۔ پہلے پوسٹ آفس کھلے، اسکولوں میں پاکستانی نصاب شروع ہوا، کراچی سے گوادر تک سڑک کی تعمیر شروع ہوئی اور انتظامی دفاتر قائم ہوئے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ گوادر کو ابتدائی دنوں میں وہ توجہ نہیں ملی جو ان کو ملنی چاہیے تھی۔ 2002 میں چین نے گوادر میں دلچسپی دکھائی اور بندرگاہ کی تعمیر کرنے میں مدد کی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پاکستان اور چین کے درمیان اکنامک کوریڈور یعنی سی پیک کا اعلان ہوا اور گوادر اس منصوبے کا مرکزی نقطہ بنا۔
حقیقت یہ ہے کہ تاریخ میں صرف 2 قوتوں نے گوادر کی حقیقی اہمیت کو پہچانا ہے۔ برطانیہ نے 19ویں صدی میں اور پاکستان نے 1947 میں۔ گوادر وہ بندرگاہ ہے جو مختلف ملکوں کے لیے الگ الگ اہمیت رکھتا ہے، جیسے کہ پاکستان کے لیے ایک طرف معاشی امیدوں کا مرکز تو دوسری طرف چین کے تجارتی راستوں کا ایک اہم حصہ، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مستقبل میں جنوبی ایشیا کے بڑے بندرگاہوں میں شمار ہو جائے۔ گوادر وہ بندرگاہ ہے جو کئی حکومتوں اور کئی سلطنتوں کے زیر استعمال رہا ہے، لیکن اب سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان اس دفعہ گوادر کی صلاحیتوں کو صحیح طریقے سے استعمال کرے گا یا پھر یہ موقع بھی ضائع ہو جائے گا۔